کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کی تمام تسبیحات، تعریفات اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کا تمام درود و سلام محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے اور جو خطبہ ہے وہ تصویر کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام نے تصویروں کے بارے میں کیا احکامات جاری کیے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ اکثر علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اور انہی کو دور کرنے کے لیے میں اصل سچا اور سچا دین پیش کرنے کی دیانتداری سے اس پہ عمل پہ رہا ہوں۔ دین اسلام ایک سادہ، ایک خوبصورت، ایک روشن خیال اور ایک آزادی دینے والا دین ہے جو فطرت سے نہایت قریب ہے، بلکہ فطرتی دین ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ دین اسلام نے جب بھی بات کی انبیاء کے حوالے سے یا رسولوں کے حوالے سے، تو اس نے بات میں ابہام نہیں چھوڑا۔ اس نے بات کو بڑی وضاحت، فصاحت، بلاغت اور صراحت سے بیان کی۔ تصویروں کا گھر میں ہونا کی جو ممانعت ہے، تو وہ تصویریں جس میں عقیدت اور عقیدہ یا اس میں احترام کا پہلو نمایاں نظر آئے اور اسی چیز کا اعتماد ہو، تو وہ تصویریں گھر میں اس کی ممانعت ہے یا دین اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ جس طرح میں آپ کو چھوٹے سے پیرائے میں آج ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ آج کل کے دور میں پہلا دور جو گزر چکا ہے، جو اس وقت کا دور تھا، اس وقت کے دور کے مطابق جو تصویریں تھیں جس کو دین اسلام نے اپنے دور پہ بیان کی، تو آج میں اسی کو اس دور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل گھروں میں بیت اللہ کی تصویر، روضہ رسول کی تصویر، یا اولیاء کرام کے مقبروں اور ان کی زیارات کی تصویر، یا پھر ایسی شخصیات کی تصویریں جو ان کے نزدیک ان سے ان کا عقیدہ یا عقیدت اس میں ملوث ہوتی ہے، ایسی تصویریں گھروں میں لگانا اس کی ممانعت ہے۔ اب ایک شخص نے سامنے بیت اللہ کی تصویر لگائی ہے اور ساتھ ہی روضہ رسول کی تصویر لگائی ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک نیت میں، اس کے ایک ارادے میں، اس کی ایک سوچ اور فکر میں یہ چیز آتی ہے کہ میرے سامنے ایک بہت ہی مقدس، تقدس والی اور ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ تصویر لگی ہوئی ہے جو اللہ کا گھر ہے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت مبارک ہے۔ تو میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، یہ ایک سوچ میں آتا ہے، کیونکہ یہ اب برکت والا معاملہ ہو گیا۔ تو ایسی تصویروں سے اجتناب کرنا ہے، دین نے اس کی مذمت کی ہے۔ نہ گھر میں بیت اللہ کی تصویر ہونی چاہیے، نہ گھر میں روضہ رسول کی تصویر ہونی چاہیے، نہ ہی گھر میں کسی پیر و مرشد کی یا کسی پیر فقیر کی یا کسی اعلیٰ شخصیت کی تصویر یا شبیہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام یا تمام بزرگان دین یا اسلاف کی جو مقبرے ہیں، روضہ مبارک ہے، ان کی تصاویر نہیں ہونی چاہیے۔ باقی والد کی تصویر، ماں کی تصویر، بھائی کی تصویر، رشتہ داروں کی تصویر یا دوستوں کی تصویروں سے کوئی نہ عقیدت بنتی ہے، نہ عقیدہ اس میں وہ ڈیویلپ ہوتا ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو یادوں کا ایک گہوارہ ہوتا ہے، بس ایک یادیں اس سے ایک وابستہ ہوتی ہیں۔ انسان دیکھتے ہیں اس میں نہ کوئی احترام کا کوئی خاص پہلو ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی جزا اور اس میں سزا کا کوئی پہلو نکلتا ہے، نہ اس میں ثواب اور عذاب کا کوئی پہلو نکلتا ہے، کوئی بھی نہیں نکلتا۔ تصویر گر جائے، لیٹ جائے، نیچے اتار لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مگر ایسی تصویریں جو میں نے پہلے ذکر کیا، ایسی تصویروں کے بارے میں انسان کو انہی علماء نے خوف میں مبتلا کیا ہے کہ بیت اللہ کی تصویر کو اگر نیچے اتارا، پاؤں اس کی طرف نہیں ہونے چاہیے، اس کی طرف کمر نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ایسی تصویروں کی ممانعت اسلام نے کی ہے۔ آج بھی گھروں میں ایسی تصویریں نہیں ہونی چاہیے، نہ گھروں میں نہ مساجد میں۔
نہ پھر کسی ایسی درگاہوں اور خانقاہوں میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایسی تصویروں سے عقیدہ بنتا ہے، اور اس سے عقیدت اور عقیدہ بننے کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے ذہن میں سزا، جزا، ثواب، گناہ اور احترام کا ایک غالب پہلو پیدا ہو جاتا ہے، جس سے گمراہی پھیلنے کا بہت خطرہ ہے۔ اللہ نے بت خانے کی ممانعت نہیں کی، اللہ نے صنم خانے اور صنم کدے کی ممانعت کی ہے۔ اگر کسی نے گھر میں لکڑی کا بنا ہوا کوئی گھوڑا رکھا ہے، یا پتھر کا بنا ہوا کسی قسم کا کوئی جانور رکھا ہے، اور اسے عقیدت نہیں ہے، اس کی کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی نہیں، یہ ایک قسم کے بت ہے، لیکن اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ جس وقت یہی بت صنم بن جاتے ہیں اور صنم کدا بن جاتا ہے، اور وہاں پہ انسان کے اندر ایک عجیب جیسی نیت اور ارادے میں ایک فتور آتا ہے، تبھی وہاں پہ اسلام نے ممانعت کی ہے۔ باقی اسلام روشن خیال مذہب ہے، روشن خیال دین ہے، بڑا آزاد دین ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، جینے کا ڈھنگ سلیقہ سب کچھ دیتا ہے، آزادی فراہم کرتا ہے، مگر چند حدوں میں اور چند قیود میں۔ حدود اور قیود کا آپ خیال رکھیں، زندگی کو بھرپور انجوائے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں نے آج ایک چھوٹے سے پیرائے میں صحیح بات سمجھا دی۔ علماء نے ہر چیز کی ممانعت کو کر دیا، ابہام پیدا کر دیا، سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ بس معمولی سا فرق تھا۔ تصویریں گھر میں لگائیں، ماں کی لگائیں، باپ کی لگائیں، دوستوں کی لگائیں، بہن بھائیوں کی لگائیں، رشتہ داروں کی لگائیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ کسی فرشتے کے آنے جانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں پہ عقیدہ بنے گا یا عقیدت کا پہلو نمایاں ہوگا، اور وہاں پہ انسان کو جزا و سزا کا تصور آئے گا، تو وہاں پہ پھر گمراہی پھیلے گی، اور وہاں پہ لا شریکیت کا عنصر جو ہے وہ شدت سے غالب آنے کا خطرہ ہے۔ بس یہی سمجھانا تھا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔